الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ اللہ تعالیٰ کی ایک عادت طیبہ ہے جس کا ذکر اس نے قرآن پاک میں فرمایا ہے، اور یہ کہا ہے کہ ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین۔ اللہ تعالیٰ نیکی کرنے والوں کی نیکی کو ضائع نہیں کرتا۔ نیکی کا عمل انسان خود ضائع نہ کرے تو اللہ اسے ضائع نہیں کرتا۔ آدمی کسی پہ احسان کرتا ہے اور دو چیزیں ایسی ہیں جو اس کے احسان کو ختم کر دیتی ہیں۔ نیکی کر لینے کے بعد نیکی کو ہضم کر لینا یہ خود ایک بڑا مستقل مجاہدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لا تبطلوا صدقاتکم، اپنی نیکیوں کو کبھی ضائع نہ کرو، بالمن، جس کے ساتھ نیکی کی ہے اس کو جتلا کر۔ کوئی آدمی مشکل میں پڑ گیا اور دوسرے نے اس کی مدد کر دی اور اس کے مشکل وقت میں کام آ گیا، بہت بڑی نیکی اس نے کی ہے، لیکن جب اس نے کہا کہ تمہیں یاد ہے فلاں وقت میں تم کیسے مارے پھرتے تھے اور میں نے تمہیں ٹھکانہ دیا اور یہ کیا اور یہ کیا، تو یہ احسان جتلایا اور نیکی پہ پانی پھیر دی۔ اللہ کہتا ہے نیکی کرو لیکن دو کام مت کرو، ایک اپنی نیکی کو جتلاؤ مت، والاذی، اور نیکی کرنے کے بعد اس کو تکلیف بھی نہ دو۔ ایک بار اس کے ساتھ نیکی کر دی، پھر اسے ایسے سمجھا کہ جیسے یہ میرا غلام ہو گیا ہے، اور اسے ہر بات پر تنگ کرنا اور ستانا کہ یہ میرے احسان کے بوجھ تلے دبا ہوا ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ یہ دونوں کام مت کرنا، اور سب سے اچھی نیکی وہ ہے جس کا گواہ اللہ کے علاوہ کوئی نہ ہو، بس اللہ جانتا ہو کہ اس نے یہ اچھا کام کیا۔ تو اس لیے جتنے لوگ بھی نیکی کے کام کرتے ہیں ان میں سب سے اعلیٰ درجے کے وہ لوگ ہیں جو افکار اور نظریات کو تراشتے ہیں، جنم دیتے ہیں، اور امتوں اور قوموں کے امراض کا علاج دریافت کرتے ہیں۔ سب سے افضل نیکی یہ ہے کہ کوئی انسان نظریاتی طور پر اپنے آپ کو بنا لے۔ مثلاً اس آدمی کی تربیت اساتذہ یہ کر دیں کہ کتاب و سنت اصل ہے، اور امت میں جتنا بھی کوئی بڑے سے بڑا ولی کامل کیوں نہ ہو، اگر ان کا کوئی فعل اس معیار سے گرا ہوا ہے تو وہ قابل تقلید نہیں ہے۔ قابل تقلید اللہ، اس کا رسول، قابل اتباع، اور پھر مجتہدین رحمہم اللہ جو انہوں نے بتایا ہے وہ اصل ہے۔ یہ ذہن بنانا کہ اسلام اوطان کا محتاج نہیں ہے، اسلام کبھی بھی کسی ملک اور قوم کی حدود کا نہیں ہے، مسلمان امت ہیں، اور امت میں کسی بھی حصے کا نقصان ہوگا تو وہ وطنیت کی بنیاد پر تقسیم نہیں کیا جائے گا،
یہ اجتماعی فکر اور سوچ سیاست میں پیدا کرنا بہت بڑی نیکی ہے۔ خلافت عثمانیہ کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، اور جن کا ایک ایک صوبہ پورا ملک تھا۔ خلافت عثمانیہ کا 17واں صوبہ پورا یہ کویت تھا، عراق ان کا صوبہ تھا، حجاز، حرمین شریفین وغیرہ وغیرہ۔ وہ ایک تحریک چلی تھی جو انگریزوں نے چلائی تھی، اور انہوں نے وطنیت کی بنیاد پر امت کو تقسیم کیا۔ انہوں نے کہا کہ تم عرب ہو اور یہ عجم ہیں، تم عرب ہو اور یہ دیکھو یہ ترک ہیں۔ شاہ ناصر اور ان کو سکھایا کہ تم ڈٹ کے کہو کہ نحن ابناء الفراعنہ، ہم فرعونوں کی اولاد ہیں، ہم فرعونوں کے وارث ہیں، اور اس فرعونیت پر قومیت اور اس چیز کو منسلک کرو۔ یہ مسلمان ہونا بعد میں ہے، کوئی ہونا چیز بعد میں۔ پہلے پٹھان ہو پھر مسلمان ہو، پہلے پنجابی ہو پھر مسلمان ہو۔ یہ وطنیت کی تحریکیں ہیں۔ ایک شخص اس کے خلاف ذہن بناتا ہے۔ یہ جو نظریاتی ذہن ہوتے ہیں در حقیقت یہ کام کرتے ہیں۔ سوشلزم بھی نظریہ، کمیونزم بھی نظریہ تھا، انہوں نے اپنے نظریے کو ترویج دیا، اس کے لیے محنت کی، اور کہاں وہ کتاب لکھی گئی لندن میں، کہاں جرمنی میں اس کے سوتے پھوٹے، اور کہاں روس میں جا کر انقلاب آیا۔ یہ سب لوگ افکار اور نظریات پر اپنی قوموں کو چلاتے تھے۔ بہترین آدمی نظریے اور فکر کے ساتھ زندگی بسر کرتا ہے، اپنے گھر کو فکر کے تحت چلاتا ہے، اپنے گھر میں کیا چیز آنے دینی ہے، اپنے بچوں کو، اولاد کو کیا چیز سکھانی ہے، تاکہ یہ بچے نظریاتی طور پر پرورش پائیں۔ خدا نے اسی لیے تعریف کی، اور اللہ نے فرمایا ہے کہ اذ حضر یعقوب الموت، اور اللہ تعالیٰ نے اس سے بھی پہلے یعقوب، ان کے والد اسحاق، ان کے والد ابراہیم علیہ السلام، اس کا ذکر کیا، اور اللہ نے کہا وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً فِي عَقِبِهِ۔ اور ابراہیم، کتنا خوبصورت جملہ، کتنا اچھا جملہ، ایسا جملہ جو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے سرسبز و شاداب باغ اور درخت ہے۔ کیا ہی اچھا جملہ اپنی اولاد میں چھوڑ کر گیا۔ اس نے اپنی اولاد میں کیا جملہ چھوڑا؟ یہ اس کا اثر تھا کہ اس کے چھوڑے ہوئے اس جملے کو اس کے پوتے نے اذ حضر یعقوب الموت، اللہ کہتا ہے جب یعقوب علیہ السلام کے وفات قریب ہوئی تو انہوں نے کیا کیا؟ اپنے سارے بچوں کو بلایا اور کہا ما تعبدون من بعدی، میرے بچوں میری وفات کے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ انہوں نے کہا کہ عبادت کریں گے الہ کا، جو آپ کا اللہ ہے، و الہ آبائکا، اور آپ کے آباء و اجداد کا جو رب ہے، الہ واحدہ، ایک خدا کی ہم عبادت کریں گے۔ اس جملہ توحید پر وہ اپنی نسل کو چھوڑ کے دنیا سے گیا۔ اللہ نے اس کی تعریف کی ہے اس لیے کہ نظریاتی طور پر وہ موحد تھا، اس نے توحید کا نظریہ اپنی اولاد کو سکھایا۔ اس نے کہا بچے کچھ ہو جائے، مانگنا اللہ ہی سے ہے، کچھ ہو جائے میرے بچوں، اللہ کے ساتھ تعلق کو قائم رکھنا۔ یہ نظریات ہیں سب، اور نظریے کے تحت زندگی بسر کرنی چاہیے کہ میری زندگی کا گول کیا ہے، میرا عقیدہ کیا ہے، نظریہ کیا ہے، میں کس چیز پہ جی رہا ہوں۔ ایک آدمی کی زندگی کا نظریہ ہے، وہ دو دوست ہیں چلے آ رہے ہیں، اور اس نے ایک نے دوسرے سے کہا، اس نے کہا مجھے تم سے بڑی محبت ہے، آج جنگ میں اگر کچھ ہو گیا تمہیں تو میں کیا کروں گا؟ اس نے کہا تمہیں کچھ ہو گیا تو میں کیا کروں گا؟ اس نے کہا ہونے دو جو ہوتا ہے، وعدہ کرو کہ قبر جو میری بناؤ گے اس کے ساتھ اپنی جگہ رکھنا، قیامت تک ہم دونوں دوست اکٹھے سوتے رہیں گے۔ اس نے کہا بالکل ٹھیک۔ وہ شدید زخمی ہو گیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ سعد بن ربیع نہیں نظر آ رہے، سعد کو ذرا دیکھو کہاں گئے۔ پٹے پڑے تھے زخموں سے، لاشوں کے بیچ میں سے نکالا،
اور آ کے عرض کیا کہ اللہ کے رسول میں دیکھنے گیا تھا سعد کو، اور سعد نے مجھ سے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک بات کہنا اور ایک تم سارے دوستوں کے لیے، انہیں تو جا کر یہ عرض کرنا کہ جس جنت کا آپ وعدہ فرماتے تھے نا، یہ میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں، بس یہ چند سانس باقی ہیں، میں گیا۔ اور دوستوں سے کہنا کہ یاد رکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں میں کانٹا بھی چبھ گیا نا تو اور تم زندہ ہوئے تو قیامت میں اللہ کے یہاں کیا منہ دکھاؤ گے؟ شرم آئے گی، سر جھکے ہوئے ہوں گے اگر ان کے پاؤں میں کانٹا بھی چبھ گیا۔ ان کی اپنی جان سے زیادہ حفاظت کرنی، مراد یہ تھی۔ یہ نظریہ ہے کہ میں اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ منسلک رہوں گا، دنیا جدھر جاتی ہے جائے، بھاڑ میں جائے، ہمیں کیا لینا کیا دینا۔ یہ نظریاتی زندگی ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا احترام ان کا کیا۔ ان کا دوست عبد الرحمن ابن عوف تھا۔ یہ عبد الرحمن ابن عوف نے سعد سے آپس میں گفتگو میں کہا تھا، عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ کے انتقال پر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے کہا کہ عبد الرحمن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابوبکر عمر رضی اللہ عنہ کے ساتھ دفن کرنا ہے۔ جب خبر پہنچی تو انہوں نے کہا اس سے زیادہ شرف کی کیا بات ہے، لیکن بات یہ ہے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیسے دفن ہو سکتا ہوں؟ میں نے سعد سے وعدہ کیا تھا اور میں عمر بھر اس جگہ کی پہرہ داری کرتا رہا ہوں کہ وہاں کوئی قبر نہ بنے، سعد کو کیا جواب دوں گا؟ یہ ہیں وعدے، یہ ہے ایک مومن شخص کا کردار، کس جگہ کو کس جگہ پر ترجیح دی۔ یہ نظریاتی لوگ ہیں۔ نظریات کی بنیاد پر جو نیکیاں ہوتی ہیں بہت عظیم، اسی لیے خدا کہتا ہے وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً فِي عَقِبِهِ۔ ابراہیم علیہ السلام اپنی اولاد میں ایک اچھا جملہ چھوڑ کر دنیا سے گئے۔ سورہ ابراہیم کو ذرا آپ غور سے پڑھیں، اللہ نے کہا ہے کہ مثل کلمۃ طیبۃ، اور جو پاکیزہ جملہ اپنی اولادوں میں چھوڑ کے جاتے ہیں، پاکیزہ جملے کے ساتھ زندگی بسر کرتے ہیں، کشجرۃ طیبہ، وہ ایسے ہے جیسے ایک پاک درخت ہے، وہ بڑھتا ہے، پھولتا ہے، پھیلتا ہے، اس میں پھل لگتے ہیں۔ اور اللہ نے کہا کہ شجرۃ خبیثہ، اور ایک وہ شخص ہے جو ناپاک درخت کو اپنی اولاد میں چھوڑ کے جاتا ہے، اور پھر اللہ نے اس کو بھی بیان کیا ہے۔ اسی لیے قبر میں پہنچ کے اسی نظریے کے متعلق پوچھا جائے گا کہ فیما کنتا، جناب زندگی کس نظریے میں گزاری؟ یہ کوئی چھوٹی سی بات نہیں ہے۔ فیما کنتا، زندگی کہاں گزاری، کیا نظریہ تھا؟ نظریہ یہ تھا کہ مساوات پہ چلنا ہے، ایک نظریہ ہے۔ نظریہ یہ ہے کہ کمیونزم کو آنا، نظریہ ہے۔ نظریہ یہ ہے کہ ہمیں سوشلزم کو رائج کرنا ہے، یہ ہے۔ نظریہ یہ ہے کہ کمیونزم اور سوشلزم کے بعد تیسری چیز چائنا پیش کر رہے ہیں، ہم نے سسٹم کو رائج کرنا ہے، یہ بھی ایک نظریہ ہے۔ چوتھی چیز اسلام ایک نظریہ ہے۔ پانچویں چیز بادشاہت ایک نظریہ ہے۔ فی ما کنتا، تم نے زندگی کہاں گزاری؟ دو لفظوں میں بات کرو، اور ادھر یا ادھر، کوئی ادھر ادھر کی بات نہیں۔ اور جو کہے گا کہ میں نے زندگی بسر کی اللہ نے جو نظریات عنایت فرمائے تھے اس پر، وہ نجات ہے، کامیابی ہے۔ اور جو کچھ اور کرے گا تو وہ بھی بھگت لے گا۔ ایک وقت میں ایک ہی کام ہو سکتا ہے، عیاشیاں کر لے یا نظریے بنا لے، یہی ہو سکتا ہے نا۔ فلم دیکھ لے یا بیٹھ کے پڑھ لے، یہی کر سکتا ہے۔ لمبی تان کے سوتا رہے حتیٰ کہ مستقبل برباد ہو جائے، یا پھر محنت کر لے، ایک ہی کام ہو سکتا ہے، زیادہ کام نہیں ہوتے۔ یا یہ کر لے یا وہ کر لے، یا تالیاں پیٹ لے، اور یا پھر انسان بن کے سوچے کہ میں نے زندگی کس نظریے کے موافق گزارنی ہے، اور مجھے اپنے نظریے کی ترویج کے لیے کیا کام کرنا۔ اسی پہ کفر اور اسلام ہوتا ہے، اسی پہ ساری باتیں ہوتی ہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے نظریہ ہی پیش کیا تھا کہ لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے جو اس کائنات میں کاموں کو کر سکے۔ انہوں نے بھی نظریہ پیش کیا، انہوں نے کہا عجیب باتیں کرتے ہو، خدا کی اور آخرت دو چیزوں کی دعوت دیتے ہو، دونوں باطل ہیں۔ خدا کے کچھ پیارے ہیں وہ بھی کام کر دیتے ہیں، اور دوسرے قیامت نے آنا ہے تو کوئی نہیں آنا۔ اب آباؤنا الاولون، ہمارے باپ دادا کا کیا بنا؟
تم اتنا جھگڑا کرتے ہو، ایک زندہ کر دو، بس مردہ ایک زندہ کر دو، ہم مان جائیں گے۔ یہ سب نظریات ہی کی جنگ ہے ان اقوام کے لیے جو بنیادی طور پر باشعور تو ہوں، انہیں پتہ تو ہو نظریہ ہوتا کیا ہے۔ اللہ نے کہا کمثل الذی ینعق، اور کچھ لوگ دنیا میں تم ایسے بھی دیکھو گے جو جانور ہیں، صرف ہنکارے کی آواز سنتے ہیں، پیچھے سے ایک آواز آتی ہے، اس آواز کا مطلب یہ لیتے ہیں کہ بھاگنا ہے، بھاگ پڑتے ہیں، وہ کچھ نہیں سمجھتے، کچھ سمجھ نہیں انہیں ہوتی۔ اب وہ بکری کو کہتا ہے ہٹو یہاں سے، تو بکری کو کیا سمجھ ہے؟ وہ صرف آواز کے خوف سے، ڈنڈے کے خوف سے ہٹ جاتی ہے، اسے پتہ ہی نہیں اس کا مالک اسے کیا کہہ رہا ہے۔ اللہ کہتا ہے میری کتاب کو بھی کچھ لوگ ایسے پڑھتے ہیں جن کا کوئی نظریہ نہیں، وہ اس سے کوئی چیز لیتے نہیں۔ یہی نظریات ہیں جو امتوں کو بناتے ہیں، یہی نظریات ہیں جو سینکڑوں سال تک کام کرتے ہیں، یہی وہ نظریہ ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ روک دیا، سعد رضی اللہ عنہ لکھا کہ اب چائنا سامنے ہے، اسے فتح کرنا ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کا نہیں، تم اب واپس آؤ اور دیکھو سعد، انہیں سمجھایا۔ اور سعد رضی اللہ عنہ کا اتنا احترام تھا، اتنا احترام تھا کہ عبداللہ ابن عمر ان کے بیٹے نے کہا کہ یہ حدیث آپ نے فرمایا یہ فیصلہ تم نے کیسے کیا ہے؟ انہوں نے کہا میں نے سعد رضی اللہ عنہ سے یہ حدیث سنی تھی اس کے مطابق۔ پھر انہوں نے کہا کہ میں سعد رضی اللہ عنہ کی حدیث سننے کے بعد عبداللہ نے کہا میں فلاں کے پاس بھی گیا تھا اور فلاں سے بھی بات پوچھی۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے کہا سعد سب سے اچھا سچا آدمی ہے، دیکھو جب تم سعد سے کوئی بات سن لو نا پھر اس کی تصدیق کی کوئی ضرورت نہیں، وہ آدمی اتنا عظیم۔ نے سمجھایا، کہا سعد چائنا تک کے جتنے علاقے فتح ہو گئے ہیں پہلے ان میں مسلمانوں کو راس ہونے دو، انہیں جمنے دو کہ اسلام کیا ہے، اور اگر تم اسی طرح ممالک کو فتح کرتے چلے گئے تو ہر جگہ جو ان کے لوکل تھاٹس ہیں، جو ان کی اپنی معاشرت، ثقافت، کلچر، اس کو وہ اسلام میں داخل کر دیں گے، مکس اپ ہو جائے گا اسلام، یہاں کچھ یہاں کچھ یہاں کچھ، تو پہلے انہیں صحیح مسلمان ہونے دو پھر آگے چلنا۔ یہ نظریاتی تو ہیں۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے نظریہ دیا، اور نظریہ یہ دیا کہ خلافت کو ہونا چاہیے، اور انہوں نے اس پہ زبردست کام کیے، ابن قیم نے کام کیے، ان لوگوں نے اس نظریے کو پھیلایا، اور انہوں نے اس میں ان کے اپنی فکر کے مطابق جبر، حالانکہ جو لوگ جبر کے قائل ہیں، آدمی سوچے کہ ان کے پاس بھی شعور ہے تبھی تو جبر کے قائل ہیں، اور ان کا شعور اختیاری ہے، آزادی ہے، تو جب شعور خود آزادی سے کہہ رہا ہے کہ یہ جبر ہے تو اس پہ جبر کہاں رہا؟ اسے جبریوں کی بھی عجیب مصیبت۔ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے نظریات پیش کیے اور انہوں نے کہا جبراً انہیں حکومتوں پہ نافذ کیا جائے، لوگ ایسے ٹھیک نہیں ہوتے، ڈنڈے سے ٹھیک ہوتے ہیں۔ کئی جگہ شیخ نے اس پہ بحث فرمائی، کمال کے آدمی تھے، علم ان کے خاندان میں رچا بسا ہوا تھا، شیخ اللہ کی آیات، اللہ کی نشانیوں میں سے ایک آدمی تھے، کیا ان کے مراکب بیان کرے۔ اللہ نے کہا نا میں لوگوں کی نیکی کو ضائع نہیں کرتا۔ شیخ کا انتقال ہوا 8ویں صدی میں، ٹھیک 400-500 سال کے بعد محمد بن عبد الوہاب انہوں نے اس نظریے کو پڑھا، اپنا ذہن بنایا، جماعت بنائی، اور وہابیزم کو انہوں نے دنیا میں پھیلایا، حتیٰ کہ اس کے اتنے اثرات ہیں کہ افغانستان کا جہاد، یہ ساری چیزیں پیچھے چلے جاؤ، یہ کہاں سے شروع ہے تو مدینہ یونیورسٹی آ جاتی ہے۔ ایک نظریہ ہے، آپ اسے غلط کہیں، صحیح کہیں، اتفاق کریں، اختلاف کریں، اس سے بھی پیچھے چلے جائیے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ تھے، غزالی کی کتابیں جب پہنچی ہیں تو اسپین میں چوراہے پہ رکھ کے جلائی گئی اور کہا گیا کہ غزالی زندیق ہے، کافر ہے، یہ ہے وہ ہے، اور پھر یوسف تاشفین، ان لوگوں نے اس نظریے کو لیا اور پوری سلطنت کھڑی کر کے رکھ دی،
اور ان میں جو حجاب کرتے تھے، جو بھی ملثمین تھے، پوری سلطنت اسپین میں قائم ہو گئی۔ آدمی نظریے کے ساتھ جیتا ہے، وہ انسان ہے۔ ایک نظریہ ہے کہ میں نے اپنے خاندان کو بڑا بنانا ہے، بس ٹھیک ہے، وہ اب کرپشن کرے، کچھ کرے، باپ کے بعد بیٹا تو بیٹے کے بعد پوتا، یہ ایک چیز ہے جس پہ اس سے اپنی زندگی گزارنی ہے۔ قبر میں جب پہنچے گا تو اس سے پوچھیں گے فیما کنتا، زندگی کہاں گزاری، نظریہ کیا تو کہے گا یہ۔ اہل السنہ کا اور اہل تشیع کا خلافت کے مسئلے پہ جو اختلاف اور نقطہ آغاز ہے وہ یہ کہ ہم اہل السنہ پوری دعوے اور یقین سے کہتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم صرف ایک خاندان کو بنانے نہیں آئے تھے، وہ کہتے ہیں ایک ہی خاندان کو بنانے آئے تھے، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے پاس حکومت جانی چاہیے تھی، پھر حسن کے پاس، پھر فلاں کے پاس، پھر سیدنا حسن رضی اللہ عنہ کے حسین رضی اللہ عنہ کے بعد وہ پھر امام باقر کو ملنی چاہیے تھی، امام باقر کے بعد جعفر صادق کو ملنی چاہیے تھی، ان کے بعد جعفر صادق کے موسیٰ کاظم آنے چاہیے تھے، پھر اس طرح ہوتے ہوتے آخری، اس لیے وہ کہتے ہیں کہ خلافت اور امت میں طاقت اور اختیارات کا مرکز حضرت مہدی ہیں، اور ہم سب مہدی کے نائب کے طور پہ قیامت تک کرتے رہیں گے۔ ہم کہتے ہیں ہم مان نہیں سکتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ان سیدوں کے خاندان کو ہی بنانے آئے تھے، اور سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سلام اللہ علیہا کی اولادی امت کی حکمرانی رہے گی، اور کوئی نہیں۔ ہم کہتے ہیں بالکل نہیں، ہم اس کے قائل ہیں کہ اللہ نے کہا کہ امرہم شورا بینہم، مسلمان آپس میں معاملات سارے اپنی مجلس سے شورا میں طے کریں گے، جو خلافت کی بنیاد ہے، اور سب سیدنا علی رضی اللہ عنہ ہی بھی خلافت، ان کی خلافت بھی شورا ہی کے نتیجے میں آئی تھی۔ یہ اختلاف فیما کنتا، کہاں گزاری؟ ہم یہی کہیں گے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے، وہ ایک خاندان کو بنانے نہیں تشریف لائے تھے، وہ پوری دنیا کے لیے تشریف لائے تھے، انہوں نے پوری دنیا کو بنانا تھا، لوگوں تک ہدایت پہنچانی تھی، انہوں نے پہنچائی۔ اسی لیے تو وفات سے پہلے بار بار کہتے ہیں کہ اللہم اشہد، اللہ آپ گواہ رہیے، لوگوں میں اپنا پیغام پہنچا دیا نا میں نے۔ لوگ کہتے ہیں اللہ کے رسول پہنچا دیا، آپ فرماتے ہیں اللہ گواہ رہیے اس بات پہ، میں نے آپ کی بات لوگوں تک پہنچا دی۔ یہی وہ شورا کی بنیاد تھی۔ جب اختلافات ہوئے ہیں تو سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے خط لکھا حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کو، ان کا معاویہ تم کس بنیاد پر آخر حکومت کا دعویٰ کر رہے ہو؟ اللہ کی قسم میں لکھتا ہوں تمہیں، اس وقت دنیا میں کوئی آدمی ایسا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بدر میں شریک ہوا ہو اور آج میرے ساتھ نہ ہو تم پاؤ گے ہی نہیں، ڈھونڈ لو۔ جتنے بدری اب رہ گئے ہیں یہ سب کے سب میرے ہی ساتھ۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ 6 کی شورا رکھی تھی، سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے پھیلا کے اسے سارے بدریوں میں کر دیا کہ جو بدر کا آدمی ہے وہ کدھر ہے؟ تو انہوں نے کہا بدری سارے میرے۔ بدریوں کو گنا گیا۔ جب عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا تھا تو انہوں نے وصیت کی، عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے بہت مال دی، اتنا مال کہ سنبھالا نہیں جاتا تھا۔ شاید یہ ہے، دیکھ لیجئے گا تاریخ میں، 4 بیویاں تھیں اور ان میں سے ہر ایک کو 32 کروڑ روپے ملے تھے، اتنا مال تھا۔ اور بدری انہوں نے کہا میرا جتنا مال ہے 1/3 بدر والوں کو دے دیا جائے۔ اور جب بدر والوں سے عثمان رضی اللہ عنہ امیر المومنین تھے، پھر ان کے سونے کے ذخائر نکالے گئے، پھر انہیں کلہاڑوں سے چیرا گیا، اتنا سونا تھا ان کے گھر میں۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کا سب تقسیم کرو 1/3۔ تو بدریوں کو جب چنا ان کی تعداد گنی گئی، عثمان رضی اللہ عنہ حکم دیا تھا 100 بدری نکلے تھے 32 ہجری میں، اور 4 سال بعد 36 میں یہ لوگ 80 رہ گئے تھے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے کہا تھا کہ میں سنتا ہوں، مجھے محکمے کی رپورٹس مل رہی ہیں، تم کہتے ہو عمر دنیا سے چلا گیا تو کیا ہوگا؟ اللہ کی قسم اگر آئندہ میں نے یہ سنا نا، سر اڑا دوں گا تمہارے جو لوگ باتیں کرتے ہیں۔ کام کرو مملکت میں اپنا جو تمہارا ذمہ ہے۔
میں جانتا ہوں خلافت کیا ہے اور کدھر جانی۔ چپ ہو گئے لوگ۔ انہوں نے کہا کہ خلافت بدر والوں کا حق ہے، دنیا میں جب تک ایک آدمی بھی بدر کا موجود ہے خلافت کہیں نہیں جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ پھر خلافت احد والوں کا حق ہے اور احد سے زیادہ میں نہیں بڑھنے دوں گا۔ پھر انہوں نے کہا خندق، اور خندق سے تو آگے چلیں گے ہی نہیں۔ انہوں نے کہا اور فتح مکہ کے موقع پہ جو لوگ مسلمان ہوئے تھے میں قطعاً خلافت انہیں نہیں دوں گا، کیونکہ فتح مکہ سے پہلے ہم وہ لوگ ہیں جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا ہے، آگ اور خون اور آگ کو کھیل کے باہر نکلے ہیں، اسلام کی بنیادیں ہم نے رکھی ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری تربیت کی ہے۔ اور جب مکہ فتح ہوا ہے تو 1,00,000 سے زیادہ آدمی آ گئے تھے، ہر آدمی صحابی ہے لیکن وہ ہر آدمی خلافت۔ اور انہوں نے کہا وہ بات کرتے ہیں مجھ سے خلافت کی جن کو اور ان کے باپ کو میں کفر پہ مارتا رہا ہوں، ہماری تلواریں ان کے خون سے رنگی گئی، اور آج مجھے آ کے کہتے ہیں خلافت۔ اس لیے سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے بدر کو بھی انہوں نے کہا بدری دیکھ لو، 80 ہیں اور کہا 80 کے 80 میرے ساتھ ہیں، سب میرے جھنڈے تلے کھڑے ہیں۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کوئی جواب نہیں اس کا دے سکے۔ اس لیے نظریاتی لوگ کون ہوتے، نظریات پھیلتے کیسے؟ آپ کارل مارکس کی کتاب پڑھیں۔ یہ ممبر صرف اسی لیے نہیں ہوتا کہ لوگوں کو نماز روزے کے، وہ جمعے کے بعد بیٹھتے ہیں نماز روزے کے مسائل ہم چاہتے ہیں، آپ اتنے عرصے سے جو سنتے ہیں یقین مانیں اگر آپ کی عملی زندگی میں کوئی تبدیلی آئی ہے تو اللہ کرے اس کے صدقے ہمیں بھی خدا اپنی ناراضگی سے بچائے، اور اگر نہیں آئی کوئی تبدیلی، بس صرف سننا نہیں ہے تو نفل پڑھنا اچھا ہے یار، چھوڑو ان مباحث، آدمی نفل پڑھ لے کہیں اور چلا جائے۔ اس لیے نظریات کیا ہیں، کس نظریے کے تحت لوگ جی رہے ہیں، یہ آتی ہے علم سے، یہ آتی ہے تعلیم سے۔ آپ کارل مارکس کو پڑھیں، ہمارے استاد تھے سبط حسن، ٹاپ کے کمیونسٹ تھے، ہم نے ان سے پڑھا، بہت شفقتیں، بہت محبتیں، پکے کمیونسٹ۔ ان کی کتابیں پڑھیں تو پتہ چلتا ہے نظریاتی لوگ کیسے ہوتے ہیں۔ ہم ان کے نظریے سے ظاہر ہے کیوں متاثر ہونا تھا ولیعذ باللہ، لیکن یہ کہ ایک نظریاتی آدمی جب گفتگو کرتا ہے تو ذہن بناتا ہے کہ بیٹے یہ ذہن ہے، اس کے ذریعے سے، اس کے پیچھے کیا ہے، تعلیم ہے، اور اس نظریے کے بعد چینج آتی ہے، اس نظریے کے بعد تبدیلی آتی ہے کہ ہم نے یہ کرنا ہے، ہم نے ایسے آگے چلنا ہے، ہم نے ایسے طاقت کو۔ اس لیے جو شخص بھی اخلاقیات اور اخلاقیات کے بعد علم اور علم کے بعد طاقت کا صحیح استعمال اس ترتیب پہ عمل نہیں کرتا، وہ آدمی خود بھی برباد ہوتا ہے اور اپنے پیروکاروں کو بھی برباد کرتا ہے۔